اس وظیفے سے اگر کام نہ ہوا تو بے شک میں آپ کا مجرم ہوں گا، جو سزا مجرم کی ہوگی وہی میری سزا۔ آپ کو بالکل اجازت ہے، اور ایسا طاقتور وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس پر دنیا کے تمام مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل، مشکلات کا حل، مالی پریشانی، جنات سے آپ تنگ ہوں، دشمنوں سے تنگ ہوں، یا آپ جادو کا رٹ لگائے ہوئے ہوں، مجھ پر جادو کیا ہے، یہ ساری دنیا کے جادوگر بھی جمع ہو جائے نا تو آپ پر کسی کا باپ بھی جادو نہیں کر سکے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ، آپ کو ایسا وظیفہ آپ دے رہا ہوں، آپ کو آج ایسا طاقتور وظیفہ دے رہا ہوں سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل پر الحمدللہ ہم نے بہت محنت کی ہے۔ سورہ مزمل، جس کے پاس سورہ مزمل کی نعمت ہو، اور سارے مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر ایمان و یقین والا شخص پہاڑ پر بھی دم کرے تو وہ بھی ہل جائے گا، ہٹ جائے گا اپنی جگہ سے۔ سورہ مزمل میں اتنے برکات ہیں، دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں، کوئی ایسی حاجت نہیں جو سورہ مزمل کے اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یقین کر کے پڑھیں اور میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں، اور پھر وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں آپ کا بے شک ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ میں نے خود الحمدللہ بارہا تجربات کیا، اور سورہ مزمل کے کئی چلے میں نے کاٹے ہیں۔ سورہ مزمل جیسا عظیم الشان وظیفہ، سورہ مزمل جیسی طاقت عملیات کی دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ بس آپ کو آج ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز، آپ کا ہر کام انشاءاللہ العزیز آسانی سے ہو جائے گا، مشکل ختم ہو جائے گا۔ نظر بد سے تنگ، جادو سے تو ہر کوئی پریشان، ہر کوئی جادو کا نام بھی نہیں رہے گا، نشان بھی نہیں رہے گا۔ سر نام تو رہے گا، آپ تو ویسے وہم بھی کرتے ہیں بات، نام تو رہے گا لیکن نشان باقی نہیں رہے گا۔ نام جادو، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کالا جادو بھی اس سے فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، کالا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس جو جادو بہت سخت ہو نا تو لوگوں نے اس کو، لوگوں کی زبان میں یعنی آپ عوام کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کالا جادو۔ ویسے عملیات کی دنیا میں کالے جادو کا کوئی تصور نہیں، یہ بھی بتا دوں۔ الحمدللہ میں بڑے بڑے عاملوں سے میں نے عملیات کی ہیں، بہت بڑے میرے اساتذہ کرام ہیں، تو ہم نے نہ کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی بہت بڑے عملیات کی دنیا میں بڑے بڑے شیوخ ان سے ہم نے کبھی سنا کہ کالا جادو بھی ہوتا ہے۔ یہ عوام نے اس کو کالے جادو کا نام دیا ہے، جو سخت اور عملی، اور بہت سے ناسمجھ عاملین بھی اس میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی کہتے ہیں کالا جی، یا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ بھائی مجھ پر کالا جادو ہے، لیکن ہے نہیں۔ یہ آپ کی زبان میں نے کہہ دیا کالا جادو، کیونکہ آپ کالا جادو اس کو کہتے ہیں، تو آپ پر کالا جادو بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوری ختم۔ سورہ مزمل میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کو اپنا لیں جو تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت بالکل عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بہت سے لوگوں کو بارہا میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو، مجھے خصوصی اجازت دو۔ بھائی سب کو، جو مسلمان ہوں ان سب کو خصوصی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ایک لائک مار دو، یہ بھئی آپ کی مرضی، آپ کو پسند ہے تو لائک بھی ماریں گے، پسند نہیں تو چلے جائیں گے، ویسے نہ سبسکرائب کریں گے نہ لائک کریں گے۔
اگر ہم میں اخلاص ہوگا تو آپ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب۔ اس کی ضرورت نہیں کہ میں اجازت اس کے ساتھ جو ہے نا باندھ دوں کہ بھائی اجازت ہوگی تب اچھا سا کمنٹ کریں، سنا ہے نا آپ نے لوگوں سے، اچھا سا کمنٹ کریں اور لائک مار دیں، سبسکرائب کریں، تب آپ کو اجازت ہے۔ نہیں، ایسی خود غرضی مجھے پسند نہیں، نہ میں خود غرضی کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ میں خیر الناس حدیث کی بنیاد پر، حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بھائی ہم اور کیا کریں گے لوگوں کے ساتھ، ایک جو علم ہمیں ہو، جس ہمارے ایک بات سے کسی ایک مسلمان بھائی بہن کی مصیبت دور ہو گئی، اس کے دل کو سکون آ گیا، اس کی حاجت پوری ہوئی، تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بھی ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے ہمیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارک ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میرا صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچے، آپ کے غموم ہموم پریشانیاں ختم ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ وظیفہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھی کہیں گے اللہ، میں بھی کہتا ہوں اللہ۔ جب اللہ کو ہم خدا نخواستہ ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ نے فرض کی ہوئی ہے 5 وقت کی نمازیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ دنیا میں بھی جس سے کوئی حاجت ہو تو اس کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہوتی ہے، تب جا کے اس پہ کام کرا دیتے ہیں، ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں تو سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی شرط ہے، یہ جان لیں۔ دوسرا شرط، رزق حلال کی طلب کریں۔ جس پیٹ میں بھائی حرام مال پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ میرا اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، میرا وظیفہ انشاءاللہ قبول ہوگا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ مزمل کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو سورہ مزمل کا تلفظ آپ کو ٹھیک طور سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو کسی قاریہ کے ساتھ، یعنی عورت قاریہ کے ساتھ، یا آپ نے کسی محرم قاری کے ساتھ، اور مرد حضرات میرے بھائی وہ کسی مرد قاری کے ساتھ اپنا قرآن عظیم کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، اس کے بعد وہ ذہن پڑھیں۔ تو آئیے پھر ان شرائط کے مطابق آپ وظیفہ پڑھیں گے اور پھر کام نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے اگر کام نہ ہوا تو بے شک میں آپ کا مجرم ہوں گا، جو سزا مجرم کی ہوگی وہی میری سزا۔ آپ کو بالکل اجازت ہے آپ، لیکن میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، عمل نہیں کرے گے تو پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ وہی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ شکایت تو آپ کا اسی لیے ہوتا ہے وظیفے کے قبول نہ ہونے کا کہ آپ صحیح طور سے پڑھتے ہی نہیں، آپ سکپ کرتے ہیں، بس ابھی سارے شرائط کو بھول جاتے ہیں، بس وظیفے کی طرف آتے ہیں، بھائی اتنا بار پڑھنا ہے، بس ختم، وظیفہ کام کرے گا۔ تو آئیے ان شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھیں اور اس کی طاقت کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو ابھی تک سورہ مزمل کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ پہلے اس کا عامل بن جائے۔ عامل بننے کا آسان طریقہ ہے انتہائی۔ آپ نے روزانہ 41 بار سورہ مزمل پڑھنا ہے، 41 دن تک۔ 41 دن تک سورہ مزمل پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ جب 41 دن پورا ہو جائے تو آپ اس کے عامل بن گئے۔ ابھی آپ نے روزانہ 11 بار ایک ترتیب سے پڑھنا ہے، سارے مشکلات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
صبح کے فجر کے سنت اور فرض کے درمیان ایک بار. لیکن یاد رکھیں کس طرح پڑھنا ہے. آپ نے سورہ مزمل کو تو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، لیکن جب اس آیت پر پہنچیں گے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اسی ترتیب سے آپ نے ایک بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، اور پھر 5 نمازوں کے بعد دو بار اسی طریقے سے پڑھنا ہے. یعنی ایک بار تو ہوا فجر اور سنت کے درمیان ایک ہوا، پھر فجر کی نماز کے فرض پڑھ کر 2 بار اسی ترتیب سے پڑھنا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے. ہر مرتبہ اس میں یہی کرنا ہے. تو 2 بار فجر کی نماز کے بعد، 2 بار ظہر کی نماز کے بعد، 2 بار عصر کی نماز کے بعد، 2 بار مغرب کی نماز کے بعد، 2 بار عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ 10 ہو گئے، اور ایک فجر اور سنت کے درمیان ایک بار ہوا تو کتنے ہوئے 11 بار. ٹوٹلی روزانہ 11 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو وظائف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے حاجات خود بخود پورے ہوتے رہیں گے. کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا جب آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. پہلے چلہ کاٹ لیں تو بہتر، چلہ کے بعد یہ شروع کریں. پہلے چلہ کریں 41 مرتبہ روزانہ 41 دن، پھر اس ترتیب سے شروع کریں. تو زندگی میں کوئی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ایگریمنٹ کے ساتھ. کوئی دشمن آپ کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکے. مالی حالت آپ کی روز بروز انشاءاللہ درست ہوتی جائے گی. آپ کے تمام قرضوں کے لیے راہ نکل آئے گا. پھر جو بھی مقصد ہو اللہ سے مانگا کرے انشاءاللہ العزیز. اور جب کسی کو سخت تکلیف ہو، جنات کا اثر ہو، جادو کا ہو، صرف 3 بار پھر سورہ مزمل پڑھیں، اس مریض پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں اور اس پر تھوڑا سا چڑک دیں، فوری جنات جادو کا اثر ختم ہو جائے. ایسا وظیفہ اور ایسا طاقتور وظیفہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا. تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. تمام مشکلات پریشانیوں کے کھولنے کی چابی آپ کو مل گئی سورہ مزمل. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.